إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج 27 رجب 1442 ہجری مطابق 12 مارچ 2021 کو جامع مسجد اہل حدیث ملت نگر چپلون کے اس افتتاحی جمعہ کے خطبے میں، جو کہ مسجد کے افتتاح کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، ہم سب کو اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کے فضل اور اس کی توفیق سے، اور اس کے بعد ذمہ داروں، آپ تمام بھائیوں اور ان لوگوں کی کوششوں اور تعاون اور ہمدردیوں اور دعاؤں سے یہ عظیم الشان جامع مسجد کی اس جامع مسجد کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ دل خوشیوں سے معمور ہے، الفاظ اس خوشی میں ساتھ نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جگہ کو اپنے بندوں کے ہاتھوں اپنی عبادت گاہ کے لیے اس شاندار اور عظیم اور باوقار عمارت کی تعمیر کی اس نے توفیق بخشی۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا جس کی کوشش ہے، ان سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان تمام محسنین، معاونین، ذمہ داران کو وہ دے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ سے بہتر وعدہ کا پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، خوشی کی بات اس لیے ہے کہ جب ہم ایک زمین میں اللہ کے بنے ہوئے گھر کی کسی افتتاحی مناسبت پر شریک ہوتے ہیں تو ہم اس مقدس جگہ پہ شریک ہوتے ہیں جو روئے زمین کی سب سے مبارک جگہ ہوتی ہے، سب سے افضل جگہ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون ہے، سب سے افضل اور مبارک جگہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی مسجدیں ہیں، وہ جگہیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کی مسجدیں یہ خالص اللہ کی بندگی کے لیے بنتی ہیں، خالص اللہ کے ذکر کے لیے بنتی ہیں، اور آپ سوچئے کہ اس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے جو خاص ہو اللہ کی بندگی کے لیے۔ آج جب ہم یہاں جمع ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں، سب سے مقدس جگہ پہ جمع ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بندگی کا عمل ہوگا، تعلیم و تربیت کا عمل ہوگا، تو یقیناً اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، جہاں سب سے زیادہ اپنے تجربے میں بھی اور اپنے حساب میں بھی سب سے زیادہ خیر کا کام ہوتا ہے اور ہوگا، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اللہ کی مسجدیں ہی وہ مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، اس کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے دین کی روشنی میں تعلیم و تربیت کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں، اللہ کی بندگی کے مراکز وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی گواہی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ گواہی دیتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کا گھر بناتے ہیں اس کی بندگی کے لیے، اس کی توحید کی منادی کے لیے، اس کے خالص دین کی تعلیم و تربیت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اور ایمان والے لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں، اور اللہ کے گھر کا ایک تنکا بھی اگر اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گواہی دو کہ وہ مومن ہے جو اللہ کے گھر میں پڑا ہوا ایک تنکا بھی اسے اس کی آنکھوں میں گڑتا ہے، اس کے دل میں چبھتا ہے۔ کیوں چبھتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اس کو خوب صاف ستھرا پاک رکھنا چاہیے، اور جو کچھ کمی ہو سکتی ہے اس کو دور کرنے کی تدبیر ہونی چاہیے۔ ایک تنکا بھی اٹھا کر کے اگر اس کمی کو دور کرنے کی ایک بندہ کوشش کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گواہی دو کہ وہ مومن ہے۔ آپ سوچئے ایک تنکا اٹھانا اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں، یا اللہ کی مساجد کی تعمیر جہاں بھی ہوتی ہو، جس بستی اور شہر میں ہوتی ہو، جو بھائی ہمارے کرتے ہوں، جن بہنوں کا اس میں حصہ ہوتا ہو، سب کے لیے آپ بتائیے گواہی کیوں نہیں ہے؟ جب ایک تنکا مسجد سے اٹھانے والے کے لیے ایمان کی گواہی کا حکم ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے جنہوں نے ادنا درجے کی بھی کوشش کسی مسجد کی تعمیر میں کی، اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں کی، آپ بتائیے ان کے لیے کیوں نہ گواہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ایمان والے بندے ہیں۔ آپ بتائیے ان کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے دنیاوی نقطۂ نظر سے؟ اور اگر کوئی کمی ہو تو ہم سب اخلاص کی دعا کریں، اگر کوئی کہیں نقص ہو تو ہم اخلاص کی اور توفیق کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی دعا کریں، کیونکہ کام کرنے والے جب کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کے ہاں اجر پانا ہوتا ہے، اللہ کے وعدے کو لینا ان کا جذبہ ہوتا ہے، تو دعا کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کریں کہ جو کچھ کوششیں ہمارے بھائیوں نے، ذمہ داروں نے کی، اور ہم سب کا جو بھی ادنا تعاون رہا، جو بھی کوششیں رہی اللہ کے فضل و توفیق کے بعد، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ مناسبت میرے بھائیوں، اس مناسبت پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ توحید کا مرکز ہیں، یہ سنتوں کا مرکز ہیں، یہ تعلیم و تربیت کا مرکز ہیں، یہ اتحاد بین المسلمین کا مرکز ہیں۔ انہیں بانٹا نہ جائے، انہیں تقسیم نہ کیا جائے، فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ جس طرح دنیا میں ہم بہتر سے بہتر اور بیسٹ سے بیسٹ کی فکر کرتے ہیں، ایسے دین کے مسئلے میں ہم بہتر سے بہتر اور بیسٹ کی فکر کریں۔ دین میں بہتر کیا ہے؟ دین میں سب سے بہتر کیا ہے؟ دین میں سب سے بہتر وہ ہے جو آسمانی ہے، جو ربانی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جو سنت ہے۔ ہر مسئلے میں ہمارے لیے سب سے بہتر ہے کہ سنت کیا ہے۔ ایک ایک مسئلے میں ہم سنت کے متلاشی بن جائیں، سنت کے فکرمند بن جائیں، سنت کے لالچی بن جائیں، اور سنت اللہ کا دین ہے۔ آپ جانتے ہیں سنت اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں میرے دین پر چلنے کے لیے اسوہ حسنہ ایک مقرر کیا گیا ہے،
اور وہ اسوہ حسنہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں کا مجموعہ یہ اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور ہمارے اتحاد کی بنیادیں بھی جب مضبوط ہوتی ہیں تو مضبوط ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور خالص آسمانی دین سے جڑنے پر، اور اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے پر۔ جب سلف کے یہاں کوئی بھی عمل نیا آتا، سنت کے خلاف آتا، وہ دیکھتے تو وہ تڑپ جاتے تھے، وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام، اس کے بعد آپ چلتے آئیے تابعین کے ہاں، اپنے ائمہ کرام کے ہاں، آپ دیکھیے وہ کتنا تڑپتے تھے، ایک ایک سنت کے لیے تڑپتے تھے۔ اور وہ سنت، اور اس دور میں خیر القرون میں سنت کی بالادستی اسی لیے قائم رہی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سنت کے مقابل میں اگر کوئی غیر سنت آ گئی، نبی کے طریقے کے مقابل میں کوئی اگر نیا طریقہ آ گیا تو اگر وہ عام ہوتا رہے گا، اس کی چلت پھرت عام ہو جائے گی، رواج آ جائے گا، تو اس کی جگہ پر سنت چلی جائے گی۔ وہ سمجھتے تھے، اسی لیے اپنے اپنے اسلوب میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے علمی اور بصیرت الہی کی روشنی میں وہ کام کرتے تھے، وہ فکر کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے سارے مسلمان سنت رسول کے محتاج ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سب کو فکر کرنی ضروری ہے، اور اللہ کے گھروں سے کبھی بھی جوڑنے کے سوا توڑنے کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھروں سے جوڑنے کے سوا توڑنے کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے، اللہ کی توحید اور عقیدے کے بعد سب سے اہم چیز اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھائی چارہ ہے، مسلمانوں کی باہمی محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے۔ آپ بتائیے، جو روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہے، اگر وہاں سے نفرت بین المسلمین کا کام ہوتا ہو تو آپ بتائیے وہ رول کہاں رہ گیا؟ وہ رول نہیں رہ گیا۔ ہاں، یہ بات کہنی ضروری ہے، یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف بلانا اور ایک ایک سنت کی طرف بلانا، یہ اختلاف بین المسلمین کا کام نہیں ہے، در حقیقت یہی اتحاد بین المسلمین کا کام ہے۔ آپ بتائیے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھتے تھے اور آپ تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو یہ مسئلہ کہیں تمہارے بیچ میں اختلاف کا نہ ہو جائے۔ وہ مسئلہ اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جس کی عام طور پر مسلمان رعایت نہیں کرتا، وہ چھوٹا مسئلہ ہے سب بندی میں مل کر کے کھڑے ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مل کر کے اپنے صفوں کو جڑ کر کے چمٹ کر کے نہیں بناؤ گے تو سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمان آپس میں ملے رہیں، ان کے دل ملے رہیں، ان کے چہرے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کر کے مسرت اور شادمانی کا مظاہرہ کریں، تبسم محسوس ہو۔ آپ بتائیے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے گھروں میں عبادت کے ساتھ تمہاری اجتماعیت اور تمہارے تعلق خاطر کی رعایت بھی ہونی ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ یہ بھی بنایا ہے کہ تم اپنی صفوں کو ملا کر کے بناؤ۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ جڑ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صفوں کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ سنتوں کی طرف جائیے، سنتوں کے دفتروں کے صفحات الٹیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ تعلیم بھی دی کہ صفوں کی اگر رعایت تم نہیں کرو گے تو شاید تمہارے دلوں میں محبتیں اور تمہارے دلوں میں الفتیں اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرے بلکہ نکال دے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ بھائی بندی کی، ایک دوسرے سے محبت کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر ہے جس میں ہم جمع ہیں، اور آج یہ پہلا دن ہے جس دن یہ اللہ کے گھر کا اس کی بندگی کے لیے آغاز ہو رہا ہے، کھول دیا گیا ہے۔ اس اللہ کے گھر میں تعلیم و تربیت کا کام ہونا چاہیے جو اصل ہے۔
صحیح علم نہیں ہے تو صحیح دین پر نہیں چلا جا سکتا، اگر صحیح علم نہیں ہے تو صحیح عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے عبادت سے پہلے علم کی ضرورت ہے، بولنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ ہمارے ائمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں اپنی صحیح میں، آپ باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں بولنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے، عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ جو مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ عمل اور عبادت سے پہلے علم کی ضرورت ہے، وہ جتنا بھاگ دوڑ عبادتوں کے لیے کرتا ہے اس سے زیادہ وہ بھاگ دوڑ کرے گا علم کے لیے۔ کیوں علم کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا؟ حلقے لگائے گا، کوششیں کرے گا، حلقوں سے جڑے گا، تربیت کے مراکز سے جڑے گا، اس لیے جڑے گا کہ اگر وہ عبادت الہی کا لالچی ہے تو کیا کرے گا؟ اسے معلوم ہے کہ عبادتیں نبی کے سنت کے مطابق ہوں گی تب قبول ہوں گی۔ من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی عبادت اور نیکی کا کام کیا، میں نے اس طرح نہیں کیا ہے اور میں نے اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ آپ سوچئے، جس مسلمان کو یہ بنیادی نقطہ معلوم ہو اسے علم کی فکر زیادہ ہوگی اور اسے اس بات کی اس کی زندگی میں ترتیب ہوگی کہ علم ضروری ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام ہیں، آپ کے ساتھ حلقے میں، آپ کی مجلسوں میں، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں سیکھ رہے ہیں، ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک طریقہ اپنی آنکھوں دیکھا سیکھ رہے ہیں، آپ کی مقدس اور مبارک زبان سے سن سن کر کے سیکھ رہے ہیں۔ خواتین میں بھی، خواتین صحابیات میں بھی بے چینی ہے کہ آپ سے تو صحابہ کرام مرد حضرات سیکھ لیتے ہیں آپ کی مجلسوں میں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ ہمارے لیے بھی تو مسئلہ ہے، ہم کیا کریں؟ آپ ان کے لیے بھی خاص فرماتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی خاص فرماتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، کیونکہ جیسے مرد اللہ کی بندگی کریں گے انہیں سنت کے مطابق کرنا ہے، وحی کے مطابق کرنی ہے بندگی اللہ کی، ایسے عورتیں بھی جب بندگی اللہ کی عبادت کریں گی، دین پر چلیں گی، تو انہیں بھی وحی اور سنت کی روشنی میں چلنا ہے۔ وہ آزادانہ، روایتانہ سماج کی چلت پھرت کی شکل جو دین کی ہے، اس دین پر چلنے کی وہ کبھی نہ اجازت ہے، نہ کبھی صحیح علم اور شعور رکھنے والا قبول کر سکتا ہے۔ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی میں تھوڑا سا فرق اگر ان کو کہیں نظر آیا تو کہتے تھے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ بڑے ادب سے، بڑے درد سے، بڑی فکر سے، اور درد فکر تو ہوگی کیونکہ جو دیندار ہوگا، مصلح ہوگا، لالچی ہوگا اصلاح کے لیے، کتنی ہم لالچ کرتے ہیں کسی طرح بھی ہماری بات سمجھ میں آ جائے ہمارے بھائی کو، کسی طرح غیر مسلم ہے اس کے سمجھ میں ہماری بات آ جائے، بہت لالچی ہوتا ہے، بڑا فکر مند ہوتا ہے، کہیں نادان کرتا ہے، کہیں گستاخی کرتا ہے تب بھی معاف کرتا ہے۔ کیوں معاف کرتا ہے؟ نہیں جانتا، یہ نہیں سمجھتا۔ یہ برداشت اور حلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے کام کے نتیجوں کی، اس کے ہاں فکر ہوتی ہے کہ کام کرنا ہے، فکر ہوتی ہے کہ ذہن بنانا ہے، کنونس کرنا ہے، قائل کرنا ہے۔ اس آدمی کو قائل کرنا ہے جو نہیں جانتا، اس کے لیے وہ کبھی اشتعال میں نہیں آئے گا، کبھی جذبات میں نہیں آئے گا، وہ وہاں سے روشنی حاصل کرے گا، وہاں سے دلیل حاصل کرے گا جہاں سے روشنی اور دلیل ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک اعرابی جو دیہاتی تہذیب میں پلا بڑھا ہے، دیہاتی طور طریقے میں جو پلا بڑھا ہے، آتا ہے مسجد کے کنارے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے اس وقت کیا صورتحال ہو سکتی ہے اگر ایسا ہمارے اور آپ کے ہاں کہیں سامنا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، لوگ اتنا بے قابو ہو جاتے ہیں، اتنا بے قابو، ارے بے قابو تو وہاں بھی لوگ ہو جاتے ہیں جہاں ہمارے خیال اور مزاج کا آدمی، ہمارے خیال اور مزاج کے خلاف کا آدمی کوئی ہماری مسجد میں آ جاتا ہے، وہاں آدمی جذبات پہ بے قابو ہو جاتا ہے، معلوم نہیں کن کی سنتوں سے وہ استفادہ کرتا ہے، کن کی سنتوں کا وہ پیروکار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھا صحابہ کرام کا ریئیکشن، غصہ، آپ فرماتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، پیشاب کر لے دو اس کو۔
اس کے بعد آپ اپنے ایک صحابی رسول سے فرماتے ہیں ایک ڈول پانی لاؤ، پانی سے جو گندگی ہوئی ہے اس کو صاف کر دو، اور بلا کر کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اسے پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ اتنا ہمدردی اور محبت سے سمجھاتے ہیں۔ اگر یہ ہمدردی اور محبت ہمارے دلوں میں، ذمہ داروں میں، قائدین میں، ائمہ کرام میں، دعات میں، مبلغین میں پیدا ہو، اور یہ ذہن بنایا جائے کہ ہمارے جذبے کے خلاف نہیں، وصول کے خلاف کوئی لا علمی میں اگر عمل کرتا ہے تو ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا۔ کتنا اہم واقعہ تھا، وہ دو لوگ بحث کر رہے ہیں مسجد کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ایک کنکری سے اشارہ کیا، کہا یہ کون لوگ ہیں جو بحث کر رہے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ مسجد میں بحث کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر، یہ بحث کی جگہ نہیں ہے، یہ جدل تکرار کی جگہ نہیں ہے۔ کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں؟ یعنی انہیں یہ ادب نہیں معلوم کہ مسجد کا ادب اور مقام کتنا بڑا ہے، مسجد کے آداب کتنے اہم ہیں۔ پوچھو تو یہ کہاں کے ہیں، تو پتہ چلا طائف سے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ کے لوگ ہوتے تو میں سزا ان کو دیتا، یعنی انہیں نہیں معلوم ہونے کے بعد بھی اگر بے ادبی ہو تو سزا کے مستحق ہے۔ اسی لیے جنہیں سنتوں کا علم نہیں ہے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا علم نہیں ہے، اور وہ جانتے نہیں ہیں، تو ہم طے کرنے والے نہیں ہیں کہ یہ سنت اور رسول کی مخالفت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کلمہ گو ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سنت نہ جانتے ہوں، وہ جب ہم جانتے ہیں کہ رواج جب بنتا ہے سماج میں کسی عمل اور عقیدے کا تو سنتوں کی جگہ لے لیتا ہے، اور لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ سنت ہے کیا، اسی کو سنت سمجھ لیتے ہیں۔ ان کو سنتوں کو دلیلوں سے، سنتوں کو نیک جذبے سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سمجھائیں کہ یہ سنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہے۔ آپ دیکھیے، آدمی جب یہ سمجھے کہ یہ جذبہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور ہمیں بھائی چارے کی اہمیت سمجھنی ہے، ہمیں اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر کے خوب مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، آسمانی دین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جو آسمانی وحی کی روشنی میں اسوہ حسنہ بنا دیا گیا۔ اس کو مضبوطی سے تھامو، یہ ذریعہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہی سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اللہ کی یہ مسجدیں، یہی سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین اور آسمانی ہدایت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعلیم کا یہی مرکز ہے۔ مسجدوں سے جڑیں، مسجدوں سے جوڑیں لوگوں کو، اور اللہ کے گھروں میں اللہ کی رسی کو مضبوط کرنے کی تلقین کریں، اور اللہ کی رسی بتائیں کہ کیا ہے۔ اللہ کی رسی بتائیں۔ ہر شخص کو ڈرنا چاہیے، ہم میں ہر شخص کو ڈرنا چاہیے۔ میں اپنے کو اور آپ سب کو، ہر چھوٹے بڑے کو نصیحت کرتا ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی وصیت کو دہراتا ہوں کہ ہم سب ڈریں اللہ سے، اللہ سے ڈریں۔ جس جنت کی ہم فکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس جنت کے راہ میں، اس جنت کو پانے میں جتنی رکاوٹیں بنتی ہیں ہم کھڑی نہیں کر سکتے، ہم اس کو کبھی کھڑی نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس جنت کی لالچ میں اللہ کا عبادت خانہ بنایا جاتا ہے، مسجدیں بنائی جاتی ہے، مسجد بناتا ہے بندہ، ادنا سا اس میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ محل بناتا ہے۔ تو جس جنت کی فکر کر کے ہم کام کرتے ہیں، اس جنت کے لیے ہم سب کو لالچی بننا چاہیے۔ اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا ہمیں لالچی بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی اس جنت میں ہے اللہ کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں جاتا ہے صبح میں اور شام میں
جو شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی میزبانی تیار کرتا ہے، اس کے لیے میزبانی کا عمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب صبح میں جاتا ہے، جب شام میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں اس صالح بندے کے لیے میزبانی کا کام ہوتا ہے۔ کتنے سعادت مند ہے وہ بھائی، کتنے سعادت مند ہے وہ بزرگ و نوجوان جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں صبح و شام آتے ہیں اور ان کے دل میں یہ جذبہ بھی ہو اور یہ لالچ بھی ہو کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری میزبانی تیار ہوتی۔ اور مسجدوں میں میرے بھائیوں، مسجدوں سے فیضیاب ہونے کے لیے جیسے مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا، مردوں پر واجب کیا گیا حسب ضابطہ کہ مسجدوں میں آنا ہے، عورتوں کو بھی مسجدوں سے فیض اٹھانے کے لیے مسجدوں میں آنے کے لیے اجازت دی گئی۔ کوئی وجہ نہیں ہے، کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خیر القرون میں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کے گھروں میں خواتین آتی ہیں، صحابیات آتی تھیں۔ بعد میں کسی کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکے، نہ روکے میرے بھائیوں۔ ان کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، ان کا اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت اپنے گھروں کے زیادہ سے زیادہ اندر کے کمرے میں جا کر کے افضل ہے، لیکن اللہ کی مسجدوں سے انہیں نہیں روکا جا سکتا۔ مشہور حدیث ہے، بعض صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت سن کر کے انہوں نے سورہ قاف یاد کر لیا تھا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ خواتین مسجدوں میں آتی تھی، آج تو ہمارے ائمہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے سورہ قاف کی بھی خطبے میں سورہ قاف بھی پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور اگر کہیں ہوتا ہے مجھ جیسے ناقصوں سے تو وہ بھی ناقص ہی رہ جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تذکیر تو ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ خاتون صحابی یاد کر لیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں سورہ قاف پڑھ کر کے۔ تو خواتین بھی آئیں، کم سے کم ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے یعنی خطبہ جمعہ کا، اس پلیٹ فارم سے وہ استفادہ کریں، تعلیم حاصل کریں، تاکہ اس روشنی میں اللہ تعالیٰ کے خالص دین پر، نبی کے طریقے والے دین پر وہ چل سکے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہمارا مقصد دنیا نہ ہو۔ زیادہ تر جھگڑے ہمارے، زیادہ تر مسائل ہمارے بیچ میں یہ دنیا کی بنیادوں پر ہیں۔ دنیا ہمارے دلوں میں ایسی نہ گھر کر جائے کہ ہم آخرت بھول جائے، ہم اللہ کا دین بھول جائے، ہم اپنے بھائیوں کا حق بھول جائیں، ہم اللہ کے گھروں کا اہتمام کرنا بھول جائیں۔ بستی بستی کتنے محلات ہیں، کتنے عالیشان مکانات ہیں، لوگ بناتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھے سے اچھے اپنے رہن سہن کے لیے، ٹھاٹ باٹ کے لیے، آرائش کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کا گھر جو روئے زمین پر جب بنتا ہے تو سب سے مقدس مقام ہوتا ہے، سب سے مقدس گھر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالص اللہ کی بندگی کا گھر ہوتا ہے۔ فکر کریں مسلمان جہاں بھی مسجد بناتا ہو ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی تعمیر میں حصہ لیں، بلا تفریق حصہ لیں۔ اس لیے بلا تفریق حصہ لیں کہ اگر درد مند لوگ ہیں، اصلاح اور امت کی بھلائی کا جذبہ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، تو کہیں نہ کہیں غلطیوں کی اصلاح کی امید ہوتی ہے، اصلاح ہوگی۔ اللہ کے گھروں سے اگر اصلاح کا کام نہیں ہوگا تو کہیں نہیں ہوگا۔ اور مساجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیان جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو امامت اور ان کو مربیانہ کام کرنے کی، تربیت کام کرنے کی ذمہ داری دیں، سونپیں، جن کے پاس صحیح صلاحیت ہو، جن کے پاس علم ہو گہرا، اور جو درد مند ہوں، جو مسلمانوں کے بیچ کے بگاڑ کے لیے فکر اور لالچ رکھتے ہوں، اور جو اتحاد بین المسلمین کے لیے، مسلمانوں کی اتحاد اور فکر کے لیے فکر مند ہوں، اور ان کا لحاظ رکھیں،
ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سہولیات فراہم کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دنیا کا جب کسی گراؤنڈ کا کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے تو دیکھیے اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے، بہت قیمت ہوتی ہے. اور جو قیمت سمجھتے تھے وہ زمانے میں معزز بن گئے. آپ پوچھئے امام احمد بن حنبل کے طریقے کو تاریخ سے، آپ پوچھئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے آپ کے استاد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، روز دعا کرتے تھے، روز. زندگی میں کتنے ان کے تئیں ان کے جذبات تھے، وہ چھوڑیے ان کی وفات کے بعد بیٹا پوچھتا ہے ابو یہ کون ہے محمد ابن ادریس، یہ کون ہے ڈیلی دعا کرتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں وہ سراج زمانہ تھے، وہ وقت کے سورج تھے، اور وہ میرے استاد تھے. حدیث اور سنت کا علم میں نے ان سے لیا ہے. میرے بھائی اتنا احترام. اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جوتیاں سیدھی کرنا. اللہ کی قسم علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے میں بھی عزت محسوس کرنی چاہیے. عزت جس کو اپنے صحیح کتاب و سنت کے عالم کا ساتھ ملتا ہو، ملاقات ملتی ہو، اور علم جس سے ملتا ہو، اس کی جوتیاں سیدھی کرنے میں عزت محسوس کرنی چاہیے. ہمارے سلف کا یہی طریقہ تھا. وہ تبرک تو نہیں مانتے تھے اپنے ائمہ میں، اپنے اساتذہ میں، اپنے مشائخ میں، اپنے فقہا میں، لیکن ان کے لیے تعظیم کی شریعت کی جتنی حدوں کے ساتھ اجازت ہے ہر طرح کی تعظیم بجا لاتے تھے. میرے بھائیو یہ ضروری ہے اپنے ائمہ اور علماء کا احترام کیا جائے. اور اسی طرح دنیا میں میرے بھائیو دنیا کی حقیقت کی بات کہنے جا رہا تھا. یہ آج دنیا ہمارے لیے سب سے اہم ہو گئی. ہم بہت کچھ گناتے ہیں، بہت کچھ بتاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو دیکھو کل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. کل کے لیے وہ ہم دنیا میں کچھ بھی کریں، ہمیں کوئی مملکت اور بادشاہت مل جائے، لیکن اگر مملکت اور بادشاہت بھی مل گئی اور ہم نے دین چھوڑ دیا، ہماری اولاد دین سے دور ہو گئی، تو اللہ کی قسم عذاب ہے. یہ عذاب ہے اللہ کا. دنیا مل جائے، دین چلا جائے. دنیا آ گئی، دین رخصت ہو گیا، پھنس گئے ہم. اس دنیا میں ہم اپنا پورا حصہ لیں، پوری لالچ کے ساتھ لیں، لیکن یہ سمجھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو جن سے آپ محبتیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کندھے پر آپ ہاتھ رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر ہاتھ رکھے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ، آپ فرماتے ہیں عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل. دنیا میں تم ایسے ہی رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. مسافر کبھی بھی اپنے سفر کے پیریڈ میں بڑی تیاریاں نہیں کرتا. وہ اپنی ساری تیاریاں کہاں کے لیے کرتا ہے؟ جہاں وہ رہتا ہے، جو اقامت گاہ ہے اس کی، وہاں کے لیے تیاریاں کرتا ہے. اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھو کہ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اس کے لیے تیاریوں کے جو طریقے ہیں اس کی فکر کرو. اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا تمہیں اگر بس گئی تمہارے دلوں میں اور آخرت سے تم غافل ہو گئے تو تم ختم ہو گئے. دنیا کو اس نقطۂ نظر سے دیکھو. آپ فرماتے ہیں جیسے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پانی نکال لے. آپ فرماتے ہیں دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابل میں ایسے ہی ہے. سمندر کا پانی انگلی کے ساتھ جتنا آیا تھوڑے ہی لمحے میں سوکھ گیا، پانی ختم ہو گیا. پانی یا جتنی مقدار میں پانی آیا سمندر سے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں آخرت ہی اصل ہے، آخرت ہی ہمیشہ باقی رکھنے والی ہے. اس دنیا کو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سے لگی ہے، ہم سے قریب ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والی ہے. لیکن بعد میں آنے والی جو اصل ٹھکانہ ہے، جیسے مسافر سفر میں بے چین ہوتا ہے اپنے اصل گھر پہنچنے کے لیے، وہ چاہے سفر مقدس میں ہو تب بھی،
اسے گاؤں یاد آتا ہے، بستی یاد آتی ہے، اپنا پیارا وطن یاد آتا ہے، بے چین رہتا ہے اپنے وطن پہنچنے کے لیے۔ ایسے ایک مسلمان بے چین رہتا ہے جنت کے لیے۔ کون سی جنت میرے بھائیوں؟ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، یہ جنتیوں تم وہاں پہنچ گئے جہاں زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ کتنی زندگی ہمیں پیاری ہے۔ کورونا کال میں ہم نے اپنی زندگیاں اس بیماریوں کے شکنجے میں پھنسنے کے بعد بچانے کی، یا اس بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم نے کتنی تدبیریں کی۔ آج بھی ہم پرشاسن کا، WHO کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گائیڈ لائنز کا کتنا پالن کرتے ہیں زندگیوں کو بچانے کے لیے، اس وائرس کے خطرے سے بچنے کے لیے۔ وہاں جنتیوں کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ جنتیوں تم جنت میں داخل ہو گئے، یہاں زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ زندگی چاہیے، یہاں زندگی نہیں روک سکتے۔ پھر وہ منادی کہتا ہے، اے جنتیوں تم اس جنت میں چلے آئے ہو جو اللہ کی رضا کا گھر ہے، اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ ہے۔ یہ جنتیوں یہاں جوانی ہی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بڑھاپا روکنے کی کتنی تدبیریں ہیں، بڑھاپا چھپانے کی کتنی تدبیریں ہیں، بڑھاپے کی شکل مطلب لوگ جانے نہ، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں۔ روک پاتے ہیں؟ کوئی روک پاتا ہے بڑھاپا؟ کسی نے کہا تھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ایک بوڑھے سے پوچھئے، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ آ گیا بڑھاپا، جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر بیماری کا علاج ہے، بڑھاپے کا علاج نہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہاں کیا کہہ رہا ہے منادی جنت کا؟ یہ جنتیوں تم جوان ہی جوان رہو گے، تمہارے اوپر بڑھاپا آنے والا نہیں ہے۔ اور بھی بنیادی کی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہم صحت کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ منادی کہے گا، اے جنتیوں تم صحت مند ہی صحت مند رہو گے۔ کتنی تدبیریں کرتا ہے آدمی، کتنی اپنی اچھی صحت کے لیے کتنی تدبیریں کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنی کامیابی ملتی ہے، لیکن صحت کے ساتھ بیماری کا خطرہ لمحہ لمحہ لگا ہے، لمحہ لمحہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، منادی کہتا ہے، یہ جنتیوں تم صحت مند ہی رہو گے، صحت مند ہی، بیماری تمہیں ٹچ بھی نہیں کر سکتی، نہیں ٹچ کر سکتی، اور تم اللہ کی نعمتوں ہی نعمتوں میں رہو گے، تم اللہ کی نعمتوں سے کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی، یہ جنت ہے، اس جنت کی لالچ ہم سب کو کرنا ہے۔ اس جنت کے لیے، اس حقیر دنیا کو، اس جنت کی راہ میں جو دنیا روڑا بنتی ہے، لالچیں روڑا بنتی ہے، ہم اپنی محبتیں، اپنے رشتے، اپنے دینی بھائی چارگی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف مہادارائی اور تعصبیں کرتا ہے، ان سب کو مٹاؤ اس جنت کے لیے۔ اپنے بھائی کا کوئی حق ہو دے دو، نا حق بھی مانگتا ہو دے سکتے ہو تو دے دو۔ کس کے لیے؟ اس جنت کے لیے، اس جنت کے لیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادنا جنتی، ادنا جنتی، سب سے آخر میں جو روتے گرتے جلتے جلتے جہنم سے جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کی 10 گنا دے دے گا، 10 گنا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس جنت کی فکر کرو جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، اور دیکھو دنیا کو اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے، دنیا کے ناطے تم دوسروں کی مقابلہ آرائی نہ کرو، دنیا کی حقیقت سمجھو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا مرا، کان پکڑ کر کے آپ نے اٹھایا، آپ نے پوچھا کون لے گا اسے 1 درہم میں؟ صحابہ کہتے ہیں کون لے گا اسے 1 درہم میں؟ یہ تو کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں مفت میں کون لے گا؟
صحابہ کہتے ہیں کوئی کام کا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زندہ بھی ہوتا تو جس نسل کی بکری کا ایک بچہ ہے اس میں لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جتنا حقیر ہے یہ مردار بکری کا بچہ تمہاری نگاہ میں، اس سے زیادہ حقیر ہے اللہ تعالی کی نگاہ میں دنیا۔ اگر دنیا حقیر نہ ہوتی، آپ فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کا ویلو ہوتا اللہ کی نظر میں، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ کسی کو دیکھ کر کے اپنی آخرت برباد کر لے، اپنی جنت کی بربادی کا سامان کر لے، اس سے گھاٹے کا کوئی سودا نہیں میرے بھائی، اس سے بڑا کوئی سودا نہیں۔ اس لیے بچیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس جنت کو تو نے بنایا ہے اپنے نیک اور صالحین کے لیے، اے اللہ ہمیں نیک بنا، انہیں لوگوں کا ساتھی بنا، ہم دنیا میں ان کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں جو تیرے سچے بندے ہیں، جو صالح ہیں، تقوی والے ہیں، علم والے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا محسن ہمارا جو ہمیں جنت کی راہ دکھانے والا ہو۔ سب سے بڑا محسن دنیا میں ہمارا وہ ہے جو ہمیں جنت کی راہ دکھاتا ہو، اور وہ سب سے بڑے محسن ہیں جو اس روئے زمین پر انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے ان کا احترام اور قدر کریں ہم۔ اور میرے بھائیوں، اس موقع پر پھر اخیر میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے، صحیح عقیدے اور عمل پہ اللہ تعالی ہمیں جمائے رکھے، صراط مستقیم پہ چلیں، اختلاف کے حالات میں، اختلاف کے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا شیدائی اور لالچی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں تقوی پر رہیں، نبی کے طریقے پر رہیں، صحابہ کے طریقے پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ امام احمد بن حنبل کے لیے کسی نے دعا کی، بہتری اور خیر کی، تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ میں سنت پر زندہ رہوں، سنت پر مروں۔ کس سے یہ تربیت پائی تھی؟ اپنے استاد سے تربیت پائی تھی۔ امام وقت تھے، ناصر السنہ تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میرے بہتری کی تم دعا کرتے ہو، اے میرے شاگرد تو میرے لیے دعا کرو، سب سے بڑی بہتری یہ ہے کہ میں سنت پر زندہ رہوں اور سنت پر ہی مروں۔ یہی اصل بہتری ہے، کیونکہ یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے۔ اس دین کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کا لالچی اور حریص بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے قائم کرنے والوں کو، اس کے قائمین کو، اور اس مسجد کے معاونین کو، اس کے ہمدردوں کو، تمام مردوں اور عورتوں کو، اپنے محلے چپلون کے، مسجد کے آس پڑوس کے بھائیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج جتنے بھائی اس جمعہ میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری تو قبول فرما، سب کے جذبے کو تو قبول فرما۔ تیرے گھر کے افتتاح کی مناسبت پر، اس مقدس مناسبت پر وہ دلی جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے گھر سے جو تعلق رکھتا ہے دلی، اے اللہ تعالیٰ اسے تیرا سایہ یا تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہمارے بھائی ہیں، چاہے جس حلقے اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو سب کو میدان قیامت میں اپنا یا اپنے عرش کا سایہ تو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیچ میں جو بہت دوریاں ہیں، ہمارے بیچ میں جو دراڑیں ہیں، ہمارے بیچ دلوں میں جو قدورتیں ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ایک، ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہم سب ایک ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے، ہمارے دلوں کو بھی جوڑنے والا بنا دے۔ جہاں جہاں ہم غلطی کرتے ہو، اے بار الہا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان غلطیوں سے بچنے والے ہو جائے۔ تو سنت کی راہ دکھا دے، شاہراہ سنت دکھا دے، شاہراہ صحابہ دکھا دے، اور اے اللہ اسی پر ہمیں جمنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جو خواتین آج کے اس جمعہ میں شریک ہیں، اے اللہ تعالیٰ انہیں بھی تو توفیق دے، وہ دین سیکھیں۔ ہمارے سماج میں خواتین کے تعلیم کا نظام نہایت ناقص ہے، ایسے بھی ناقص ہے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں جذبہ دے کہ جو خواتین نہیں جڑتی ہیں مجالس واعظ و نصیحت سے اور ان مقامات سے جہاں سے فائدہ ملے،
اللہ ان کو توفیق دے جو آج مسجد میں شریک ہیں، وہ تحریک چلائیں، مومنٹ کھڑی رکھیں، اپنی بہنوں کو جوڑیں، اپنی بیٹیوں کو جوڑیں، اپنی ماؤں کو جوڑیں تاکہ دین کا صحیح علم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ تو اپنی بندگی پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔